تصرفوا ہاں ان اللہ لا يحب المسرفین. چلو تقریر شروع کرو. محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسراف یعنی فضول خرچی کے موضوع میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو میں آیت کریمت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کھاؤ پیو فضول خرچی مت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا ہے. اس آیت سے ہمیں ایک علم ہوا کہ فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ ہم ہر موقع سے فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ جو آدمی فضول خرچی نہیں کرتا ہے اللہ کے نعمت کی قدر کرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے اور ضرورت صحیح حساب سے فضول خرچی کرتا ہے اس کو برا کرتا ہے. اس کو فضول خرچی کیسے کرتا رہے؟ ضرورت کے حساب سے خرچ کرتا ہے. ضرورت سے حساب سے خرچ کرتا ہے، اس کو برا کرتا ہے، اس کو کنجوس کرتا ہے اور اس کو مذاق اڑاتا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین اخوان الشیطان، یعنی فضول خرچی کرنے والوں شیطان کے بھائی ہیں. وہاں سے کیا کر رہا ہے؟ ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے. لیکن آج کل شادی بیاہ میں سیدھا کھڑو، آپ پہلے سیدھا کھڑو، ہلو مت. ہاں آج کل شادی بیاہ میں رسم و رواج کے نام پر، دہیج کے نام پر اسی طرح عجیب و غریب کی طرح سے فضول خرچی کی جاتی ہے جس کے اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. تو فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ سے اشارے بھی کرنا، ہاتھ اٹھانا، بتانا، مرد کے جیسا بات کرنا. بتاؤ. تھوڑا پیچھے سے پڑھو، تھوڑا پیچھے سے پڑھو، یاد آ جاتا. ہاں جہیز کے نام پر، دہیج کے نام پر اسی طرح عجیب و غریب کی طرح سے فضول خرچی کی جاتی ہے جس کے اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. تو فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے. لیکن چلو ماشاء اللہ اور بھی اچھا یاد کر کے آنا، اور بھی بہتر طریقے سے یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اور کامیابی دے. چلو جاؤ. السلام علیکم. اور صاف انداز میں بات کرنا میاں، صاف ایک دم کلیئر بولنا. سامنے والے کو جب تم تقریر کر رہے بات سمجھ میں نہیں آئے تو کیسا؟ ایک دم بات کو کلیئر رکھنا، سمجھے؟ جلد بازی میں نہیں کرنا. جوش میں کرنا اور جلد بازی میں کرنے میں فرق ہے. جلد بازی میں نہیں، تھوڑا اچھے سے بات کرو، آرام سے ٹھہر کے. جہاں آواز اٹھانا ہے، جوش میں بات کرنا ہے، وہاں جوش میں بات کرو. ایک دم فاسٹ بول رہا ہے اور الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے آپ کے. تقریر کرے گا کہیں پہ سمجھائے گا، تیری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو تیری تقریر تو صرف چلانا بن جائے گا نا. اس سے زیادہ کیا رہے گا پھر؟ تقریر کا کوئی فائدہ رہے گا نہیں. ٹھیک ہے، جلدی لے کے جا میاں. چلو لے کے جاؤ. اب تقریر کون کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان یاد کرے. چلو آ جاؤ ذیشان، تقریر کرو. یہ سیٹ ٹھہر کے کرو، یہ سیٹ، ٹھیک ہے؟ یہ سیٹ ٹھہر کے کرو. تم ٹھہرے تو وہاں اس کے سامنے دکھتا کسی کو؟ ارے نہیں میاں، چلو جاؤ وہیں جاؤ، جیسا ٹھہرے تھے ویسے ٹھہرو. جاؤ. ہاتھ نیچے رکھو. ہاں ایک کام کرو، ادھر آؤ، ادھر ٹھہرو، ادھر منہ کر کے، سب کے سامنے منہ کرو، ادھر منہ کرو. ہاں اب شروع ہو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مسلمان ہیں اور عقیدہ توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اکیلا اور تنہا ہونے کی عقیدہ رکھتے ہیں. ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کو توحید کہتے ہیں اور اس بات کو مضبوطی کے ساتھ دل سے مان لینے کو عقیدہ کہتے ہیں. پیارے دوستو، اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس میں انسان کو پیدا کیا، پھر ان کی ہدایت کے لیے نبی اور رسولوں کو بھیجا رہا. اور جتنے نبی اور رسول آئے سب نے اپنے قوم کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی اور کفر
शिर्क से मना किया। अभी मैंने खुतबे में सूरह इखलास की तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तौहीद की तालीम देते हुए फरमाया मुंह बंद है करके सुनो, मुंह बंद करके, मुंह खुला रखे तो मच्छर मक्खियाँ मुंह में जाते, मुंह बंद करना। चलो शुरू हो जाओ। हाँ अभी मैंने सूरह इखलास की तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तौहीद की तालीम देते हुए फरमाया है कि ए नबी, मेरे बंदों से कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना उसको किसी ने जना। बस चलो, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलो अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शाबाश, बोलना ऐसा। चलो माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा, उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा पढ़े, तारीफ़ के काबिल है। अल्लाह ताला और भी कामयाबी अता फरमाए। अब अब्दुल रहीम आके तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। चलो अब्दुल रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि सीधा ठहरो, हिलना नहीं, सीधा ठहरो। हाँ अरे हिलना नहीं माँ, ऐसा ठहरना, जम के ठहरो, हिलना नहीं। हाँ मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं और अक़ीदे तौहीद हमारे दीन की बुनियाद है। यानी हम अल्लाह ताला के अकेला और तन्हा होने का अक़ीदा रखते हैं। हम मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी को तौहीद कहते हैं। और उस बात को मजबूती के साथ दिल से मान लेने को अक़ीदा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, इसमें इंसान को पैदा किया, पर इनकी हिदायत के लिए नबी और रसूलों को भेजता रहा। और जितने नबी और रसूल आए, सब ने अपनी कौम को अक़ीदे तौहीद की तालीम दी और वो कुफ्र शिर्क से मना किया। अभी मैंने खुतबे में सूरह इखलास की तिलावत की गई थी, जिसमें अल्लाह ने अपनी बंदों को तौहीद की तालीम देते हुए फरमाया कि ए नबी, मेरे बंदों से कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना उसने किसी को जना, बल्कि जानना। इन आयतों से हमें तौहीद का सबक मिला है कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं। वो अपनी खुदाई में यकता और तन्हा है, वो किसी का मोहताज नहीं, सबसे बेनियाज है। लेकिन सारी कायनात उसकी मोहताज और जरूरतमंद है। सारी मखलूक़ात और सारी कायनात को अल्लाह ही ने अपनी कुदरत से पैदा किया, लेकिन ना उसने किसी को जना और ना उसने किसी को जना, बल्कि जानना एक इंसानी सिफत है और अल्लाह ताला तमाम इंसानी सिफत से बिल्कुल पाक है। उसका अल्लाह का कोई हमसर नहीं, कोई मुकाबिल नहीं और कोई बराबरी करने वाला नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो तो बेमिसाल है। यही हमारे अक़ीदा है और हम पूरे दिल से उस पर ईमान रखते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम इसकी अल्लाह से दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, लेकिन जन्ना है वो, जानना नहीं, जन्ना। जन्ना बोले तो जन्म देना, बच्चा पैदा करना, समझे? जन्ना होता वो, जानना नहीं होता। आया समझ में? और माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। अब्दुल रहीम का तकरीर माशाअल्लाह, उनकी आवाज़ में बुलंदी है। इंशाअल्लाह एक दिन बहुत बड़े मुकर्रिर बनते हैं इंशाअल्लाह, और ख़ुद भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और इनकी बातों का असर लोगों के दिलों पे पड़ेगा। और माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि इशारे, ऐसा रहना, तकरीर जो करते सिर्फ हाथ उठा के उंगली ऐसा नहीं करना, इशारे अच्छे देना,
موقع کے حساب سے جو عبدالرحیم دیے. عبدالرحیم اشارے دیے اچھے سے. صرف ایسے انگلی اٹھا کے ہر بات پہ بولنا یہ ضروری نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے کا مطلب جیسا ہم بات کر رہے اس بات کے بیس پہ ہمارا ہاتھ اشارہ دینا, سمجھے, تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا, لوگ اپنی طرف اٹریکٹ ہونا, دیکھنا رے بھائی مطلب کیا بول رہے نو, سنیں گے غور سے, سمجھے. تو اپنے بات کرنے کے انداز میں, بولنے کے انداز میں ماشاءاللہ بولنے میں بھی بہت صفائی تھی, بولنے کا طریقہ سب کچھ بہت اچھا تھا, دل خوش ہو گیا میرا. اللہ تعالیٰ اور کامیابی عطا فرمائے. علقمہ آ جاؤ, یاد کیا رے تقریر یاد کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو, آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی کبیرہ گناہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کو آج کل لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے, بلکہ بہت لوگ. او بھائی پبلک کو دیکھو, نیچے دیکھ کے بات کرو گے لوگ کیسے سنتے آپ کو. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. سب کو دیکھو, ان کو اکیلے کو کیوں دیکھ رہے, وہ اکیلا سن رہے. آنکھیں نظریں اوپر اٹھا کے سب کو دیکھو اور بولو. تم ایسے لگ رہا کہ نیچے دیکھ کے بات کر رہے, تم کوئی بھی نہیں سنتا ایسا بات کرے تو. اپنی نظریں نیچے رکھ کے نہیں, سب کو دکھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا. چلو نحمده ونصلي على نہیں بھائی تقریر شروع کر دیے نا. ہاں محترم دوستو, آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی حوات نہیں ہوتا رے, تجوید اردو میں نہیں رہتی. تجوید صرف قرآن میں رہتی. آپ حضرات کے سامنے حوات زاد نکالنے کی اتنا سختی سے ضرورت نہیں ہے, قرآن پاک میں رہتا وہ تجوید. کتنے بار بولوں, تجوید قرآن پاک میں رہتا, حروف کی ادائیگی قرآن پاک میں رہتی, اردو میں نہیں رہتی. آپ حوات کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں, بولو. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی کبیرہ گناہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کو آج کل لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے, بلکہ بہت لوگ اس کو گناہ بھی نہیں مانتے, اور وہ ہے پاجامہ ٹکنوں سے نیچے پہننا. اسلام کے اندر مردوں کو اپنا پاجامہ ٹکنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹکنوں کا جو حصہ کپڑوں سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا. اس حدیث کا مطلب ہے کہ مرد حضرات اپنا پاجامہ ٹکنوں سے اوپر رکھے. اگر ٹکنوں سے نیچے رکھیں گے تو کتاب کے اوپر دیکھو, جہنم کی آگ میں قیامت کے روز ڈال دیا جائے گا. پیر کبھی بھی کتاب کے اوپر نہیں رکھنا, بے وقوف. صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم سے پہلے ایک آدمی تکبر کے سبب اپنا ازار لٹکانے کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا, چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا. یعنی پچھلے زمانے میں کوئی شخص تھا جو تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے رکھتا تھا, تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا گیا. اب وہ قیامت تک زمین میں دھسا دیا گیا نہیں, دھسا دیا. اللہ نے جب دھسا دیا تو اللہ تعالیٰ سے دھسا دیا گیا بولے تو مطلب اللہ تعالیٰ سے کام کروایا گیا. اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا. ہاں اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور لوگ اس کو گناہ تک نہیں مانتے اور پاجامہ ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں. یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ کو تکبر کرنے والا بالکل پسند نہیں. اس لیے ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے.
اللہ ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. لیکن دیکھو سب سے پہلی بات جب تم بات کرتے تو تمہارے بات کرنے کا انداز جو رہتا نا ایک دم صاف رہنا, کلیئر رہنا, سمجھے. تم اگر فون میں کوئی بیان سن رہے اور بیان میں کھر 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 بول کے فون سے آواز آ رہی سنتے کیسا تو بھی ریکارڈنگ کے ٹائم پہ پتہ نہیں کیا کرے تھے اتنا آواز آ رہی, چینج کر دیتے نا بیان, دوسرا لگا دیتے. لگاتے نہیں لگاتے. جب تم بات کر رہے اور تمہاری بات کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, تمہارے الفاظ صحیح نہیں ہے, تمہاری بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, تو کیسا سمجھ میں آتی. حروف کو صحیح ادا کرنا. حروف کو صحیح ادا کرنا بولے تو تجوید نہیں. آپ حضرات کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات کے سامنے, میری بات سمجھ میں نہیں آئی, صاف بولنا. اب حضرات کے ایسا نہیں. آپ حضرات کے سامنے کلیئر بول رہے ہی نہیں, صاف بات کر رہے ہی نہیں. صاف بات کرنا. کئی بار سمجھا چکا علقمہ کو کہ بات کرنے کا انداز جو رہتا وہ صاف رہنا, سمجھے, ایک دم کلیئر بات کرنا. اب وہ چاہے تم جوش میں بول رہے, جیسے بھی بول رہے, تقریر کر رہے, جلد بازی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. کہاں جانا ہے, کہیں جانا ہے. جب تم کسی کو سمجھا رہے تو کم سے کم 10 منٹ تو سمجھاؤ, اور اس طریقے سے سمجھاؤ کہ اس کو بات میں سمجھ میں آئے. اس کو بات تو کلیئر بولو. بات ایسے بولو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آنا, اس کے دل میں اترنا. آج آپ حضرات کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. کہاں سے سنتا ہوں انہیں بولتا کیسا بات کر رہا ہے بھائی, جان دے بول کے چھوڑ دیتا. اور دوسرا, تجوید اردو میں نہیں رہتی. کئی بار بول چکا اب تک. تم لوگ کو غلطی تم لوگ کی نہیں ہے. قرآن پاک میں تم لوگ کو تجوید کراتے کراتے, حروف کی ادائیگی کراتے کراتے تم لوگ اردو میں بھی تجوید کرنا شروع کر دیے. آ جاؤ بلال, عبداللہ. تم لوگ اردو میں بھی تجوید کرنا شروع کر دیے. آپ حضرات کے سامنے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں بولے تو اردو میں تجوید نہیں کرنا, سمپل بات کرنا. میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. ایک ایسا گناہ جس کو آج کل لوگوں نے بالکل عام کر رکھا ہے, ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکا کے پھرنا. اس طریقے سے صاف بولنا. بولے تو لوگوں کو سمجھ میں آتی, نہ صاف بول رہے, پھر بولے تو تجوید کے ساتھ بول رہے. قرآن پاک میں تجوید رکھنا. اوکے, چلو ماشاء اللہ, پھر بھی بہت اچھا کرے اور اللہ تعالیٰ خوب. اور دیکھو پریکٹس کرتے رہنا, سمجھے, پریکٹس کرتے رہنا. اکیلے میں ٹھہرتے نا تو آواز سے تقریر جب کرتے, جہاں پہ جوش لانا ہے وہاں جوش سے آواز سے کرنا تقریر. چلو ابرار آ جاؤ. رکو نعت پڑھیں گے, بیٹھو. الطاف آ جاؤ, نعت پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جاؤ اظہار. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. میں تیرا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میں تیرا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا. سوری بیٹا, خالی ویڈیو لے رہا ہوں. اچھا سوری.
دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اگر تم غور سے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم گانا بجانا بھول جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھے بہت اچھا. اور بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے. اور نعتیں یاد کرو. صرف ایک ہی نعت یاد کرنے کے وہی نعت ہر جگہ نہیں پڑھنا. نعتیں اور یاد کرو ٹھیک ہے. ساجد باتیں نہیں کرنا بہت باتیں ہو رہی. عبدالجبار تقریر یاد کرے. ہاں تھوڑا سا یاد کرے. چلو جتنا یاد ہوا آ کے سناؤ. چلو ادھر آ جاؤ. تم نہیں دکھتے وہاں ٹھہرے تو ادھر آؤ سامنے آؤ. ارے ادھر دیکھو جی. ہاں شاباش. چلو شروع ہو جاؤ. ہاتھ نہ چھوڑو. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سے آواز سے. نحمده ونصلي على آواز سے بیٹے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم دوستوں بزرگوں ہم مسلمان ہیں اور عقیدے توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور تنہا اچھا سوری نہیں لے رہا ہوں. نہیں کرے یاد. چلو جاؤ بیٹھو. چلو آ جاؤ. الطاف. ابرار نہیں کرے نا تقریر. الطاف بیٹھ جاؤ. ابرار کرو. ایک دم زبردست تقریر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر عطا میری تقریر کو تو روشنی دے. لائق صد احترام معزز سامعین آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ
ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت کہیں دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس جو امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوان کا مجدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کرام کنتم خیر امتین کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں غضب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جانو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا، یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو سر بکف مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت اس سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کالنجوم کا مجدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی۔ الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یا کرنا ناجائز اور باطل ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا رسول کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه کہ اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کرے گا، اور جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا بس اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا عن قریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ کیا یہ حدیث پاک برائی کرنے والوں کو نظر نہیں آتی؟ یاد رکھو، جو لوگ صحابہ کے تقدس کو اور دامن عفت کو تار تار کر رہے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کھلا بغاوت کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ سے فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ دوستو، حیرت کا مقام ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو خیر امت کے لقب سے نواز رہا ہے۔ دوستو، قرآن پاک تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ان سے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کہہ کر ان کو منتخب اور چنیدہ بندے قرار دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے، مگر ہم ہے کہ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت ہی کیا ہے؟ ہمیں کچھ پتا نہیں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شریعتین بھی مسلمانوں۔ یاد رکھو، صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہے، لہذا جو شخص صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کرام کی تقدس کا حفاظت کریں گے اور تادم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت خوب محنت نظر آئی۔ یہ ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا نہیں ہوتا یہ نچوڑ۔ کب کا نچوڑ ہے جی؟ یہ 1 سال کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے یہ؟ 1 سال کی محنت۔ یہ بچہ گاؤں سے آیا تھا نا، اس کا الف بھی نہیں آتا تھا۔ تقریر کس کو بولتے معلوم تھا؟ 1 سال تقریر کس کو بولتے یہ نہیں معلوم تھا اس بچے کو، اور آج 1 سال میں کیا بن گئے دیکھیں نا۔ ہاں، تو آپ لوگوں کو بھی ویسی محنت کرنا ہے۔ جو جوش، جو جذبہ انہوں دکھائے اور جو صاف کلامی، جو ایک دم کھلے الفاظ میں بیان کرے، بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا۔ اور یہ 1 دن 2 دن میں نہیں آتا،
محنت کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے, وقت دینا پڑتا ہے اس کے پیچھے, سمجھے. دل میں یہ عہد کرو انشاءاللہ ہم بہت اچھے مقرر بنیں گے, انشاءاللہ ہم مدرسے سے نکل کے دین کی خدمت کریں گے, لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے, نماز کی دعوت دیں گے, قرآن کی دعوت دیں گے, سمجھے, توحید کی دعوت دیں گے, صحابہ اکرام کی عزت کریں گے اور صحابہ اکرام کی عزت پہ انگلی اٹھانے والوں کو کھلا جواب دیں گے, سمجھے. یہ دل میں پکا ارادہ رکھ لے کے کوشش کرنا, محنت کرنا, صرف باتوں سے نہیں ہوتا, محنت کرنا. ان کی کتنی محنت ہے وہ صرف ان سے پوچھیے آپ. ابھی تقریر کر رہے تھے, ان کو پسینہ دیکھو, دیکھو پسینہ دیکھو, ہاں یہ 1 سال کی محنت کا پسینہ ہے. وہ پسینے کی ایک ایک بوند کی قیمت 1 کروڑ ہے. کیا ہے؟ صحیح بول رہا ہوں میں. 1 سال کا وقت لگا اس پسینے پہ, 1 سال کا وقت لگا, 1 سال کی محنت لگی اس پہ. وہ جو پسینہ نکل رہا نا, ایک ایک بوند, اس کو جمع کر کے بکیٹ میں رکھو, سمجھے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, صحیح بول رہا ہوں. 1 کروڑ کا ہے بھائی. وہ خون پسینہ جب بہایا جاتا اور اس سے 1 روپیہ جب کمایا جاتا نا, تو اس 1 روپے کو خرچ کرنے کے واسطے دل روتا, سمجھے. 1 روپے خرچ کرنے سے ڈرتا آدمی, محنت سے کمایا ہوا پیسہ. امی ابا کے پیسے خرچ کرنے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. امی ابا کے دیے ہوئے پیسے تو 1000-2000 بھی خرچ کر دیتے. خود کے پیسے کماتے نا جب محنت سے, تو 1 روپے خرچ کرنے میں بھی تکلیف ہوتی, سمجھے. وہ جو محنت کا پسینہ ہے, 1 سال کی محنت ہے, 1 سال کا جو محنت کا نچوڑ ہے وہ آج نظر آیا. اللہ تعالیٰ خوب کامیابی دے. ہاں میرا کام ہے آپ لوگوں کو صحیح کرنا, آپ کی غلطیوں کو صحیح کرنا. تو غلطیاں بھی بتاؤں گا, تعریف بھی کروں گا. غلطی یہ بتاؤں گا کہ تقریر جب کرتے تو صرف ایک ہاتھ سے ایسا نہیں کرنا. ہاتھ ہر جگہ نہیں اٹھایا جاتا, ہر جگہ اٹھایا جاتا. بات کرتے کرتے جہاں ہاتھ اٹھانا رہتا وہاں اٹھایا جاتا. بار بار خالی یوں 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 نہیں کرنا رہتا. ہاتھ جہاں اٹھانا رہتا اٹھاتے, اور اٹھائے بھی تو جو بات بول رہے اس کے حساب سے ہاتھ اٹھانا. جوش میں آ رہے تو ایک نارمل بات بول رہے, اس میں بھی چلا کے بولنا ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جوش آنا ہے وہاں جوش لانا. جہاں جوش آنا نہیں ہے, جہاں بات محبت کی ہو رہی ہے وہاں پہ محبت سے بات کرنا. سمجھ میں آیا یہ بات؟ ہاں ماشاء اللہ, بہت اچھا, دل خوش ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب کامیابی عطا فرمائے, آمین.